مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. کہتا سچی توبہ کریں. کیا کہتا ہے؟ سچی توبہ. سچی توبہ. سچی توبہ کیا معلوم ہے؟ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے واپس کمان میں نہیں آتا، جیسے دھول تھن سے باہر نکل جاتا ہے واپس تھن میں نہیں جاتا، ایسی توبہ سچی ہونی چاہیے. گناہ تو بندے سے ہوتی ہے، گناہگار تو انسان ہے. جب گناہوں سے توبہ کرے تو توبہ ایسی ہوگی گناہ کی طرف واپس پلٹ کر کے نہ آئے. تیر کمان میں واپس نہیں آتا، ایسی بندہ بھی طے کر لے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے کو معاف کر دے، آج کے بعد کبھی میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. مطلب کیا؟ کوئی شراب پیتا ہے، عام ہو گئی شراب، مسلمانوں میں اس کا شوق زیادہ بڑھ گیا. آج میری قوم کا نوجوان روڈ پر اتر آیا، آج شراب کی بوتل ہے، نشے میں جھوم رہا ہے. کسی کہنے والے نے کہا کیا بات ہے؟ لگا تم سے کوئی مطلب نہیں، تم اپنے گھر چلے جاؤ. لوگ کہتے ہیں اس سے کچھ مت کہنا، یہی تو شرابی ہے. شرابیں پی کر کے لوگوں کو گالیاں بکتا ہے، شرابیں پی کر کے لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے. لیکن لوگوں شرابیں پینے والوں کم سے کم یہ تو دیکھو ایک دن قریب ہوگا، تمہیں دنیا سے جانا ہوگا، تو لوگوں کے کانٹوں پر ہوگا. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے میاں کہ جی نصیب کی بات، یہ بھی ضروری نہیں جی حق بات بندہ بھی میسر ہو. آپ نے دیکھا نہیں کتنی لاشیں ایسی سڑ جاتی ہیں، کتنے لوگ لاشوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کا کوئی قبولنے والا نہیں ہوتا. انہیں کوئی غسل دینے والا، کفن دینے والا، قبر میں لے جانے والا نہیں ہوتا. دعا کیا کرو اللہ سے، اللہ عزت کی موت عطا فرمائے. اللہ عزت کی موت عطا فرمائے. جب انسان دنیا سے چلا، میرے پیارے جو لوگ شراب کے عادی ہیں نا، بات آئیے تو سن لیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انہیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. اور پینے کے لیے نا، پینے کے لیے انہیں وہ غذا دی جائے گی. اللہ اکبر. اس کا انسان دنیا میں تصور کرے رونگٹا کھڑا ہو جائے. اللہ اکبر. وہ ایام خاص میں جو خون جاری ہوتا ہے، وہ گندا خون، گندی پیٹ جہنم میں اس شرابی کو دی جائے گی. لے وہ شوق تھا نا تجھے شراب پینے کا، بہت زیادہ دنیا میں شرابیں پی کر کے ناٹک کرتا تھا. آپ اوپر میرے پیارے وہ توبہ کرو اپنے رب کے حضور. اللہ معاف فرمانے پر قادر ہے، اللہ معاف فرمانے پر قادر ہے. میرے رب کی رحمت کو جب جوش آتا ہے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور توبہ کرے. کیا کرے؟ بندہ اپنے رب کے حضور توبہ کرے. سن رہے ہیں آپ؟ کیا کرے؟ بولے نہیں. بندہ توبہ کرے. جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، آپ سنیں، آپ ایک دن کی بات ہے، ایک راستے سے ایک اللہ کی بلی حضرت صبری سکتی رحمت اللہ نے دیکھا ایک بندہ شراب کے نشے میں پڑا ہے، شراب پی رہا ہے، شراب پی کر کے پڑا ہے. لوگوں کا ہجوم لگا ہے، تمام لوگ اس کے ارد گرد جمع ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا بات ہے، تو کہنے والے نے کہا یہ شراب کے نشے میں پڑا ہے، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. آنکھوں پر لوگ تماشا بنا رہے تھے، لوگ اس کی ہنسی اڑا رہے تھے، لوگ اس کی مذاق مذمت اڑا رہے تھے. اسی راستے سے اللہ والے کا گزر ہوا. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا بابا آپ یہاں سے چلے جاؤ. کیوں؟ یہاں ایک گندا انسان ہے، ایک شرابی انسان پڑا ہے، آپ کو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کا اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے. کہنے لگے نہیں مجھے قریب جانے دو. آپ اس کے قریب پہنچے، جا کر کے دیکھا، جیسے اس کے قریب پہنچے دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں پڑا ہے. اس کے منہ کے قریب منہ لے گئی، جا کر کے اس کے منہ سے منہ لگا کر کے دیکھا، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، شراب کی بدبو آ رہی تھی. لیکن دیکھا قریب سے وہ زبان ہل رہی تھی، اللہ کر رہا تھا. واپس آئے، آ کر کے چلو میں پانی بھرا اور پانی لے کر کے گئی. جا کر کے اس شرابی کا منہ دھلانے لگے. لوگ اس سے بچ کر نکلتے تھے، لوگ اس سے ہٹ کر کے نکلتے تھے. اللہ والے کی شان یہ تھی کہ انہوں نے اس کا منہ دھلانا شروع کر دیا، منہ سے پانی لگایا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ناپاک زبان سے میرے پاک رب کا نام لے رہا تھا.
بندے تو نے میرے نام کی خاطر اس شرابی کا منہ دھویا تھا, تو نے میرے نام کی خاطر اس کا منہ دھویا تھا, لیکن جیسے ہی تو نے منہ دھویا تیرا ہاتھ اس کے منہ پر لگا, میں نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے, دل دھو دیا ہے. آنکھ کھل گئی, تہجد کا وقت ہو گیا, اپنی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے. راستے میں دیکھا ایک نوجوان ان سے بھی آگے جا رہا, ایک نوجوان ان کے آگے آگے قریب پہنچے, جا کر کے دیکھا مسجد میں مسجد میں داخل ہوئے. کہنے لگے او نوجوان کون ہے تو, آج سے پہلے تو آتا نہیں تھا, آج تیرے آنے کا سبب کیا, کون ہے؟ اس نے جب مڑ کر کے دیکھا تو آپ نے کہا تو وہی ہے نا جو کل شراب کے نشے میں پڑا تھا, روڈ کے کنارے تیرے منہ سے خوشبو آ رہی تھی, لوگ تیری مذاق بنا رہے تھے, وہی ہے نا تو؟ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں. پھر تیری زندگی میں انقلاب کیسے آ گیا؟ جملہ سنیں. کہا تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور جب اللہ نے آپ کو قرآن میں بتا ہی دیا, پوچھ رہے ہیں رحمتیں تو دیکھو ایسا کتنا گنہگار تھا, ایسا کتنا برا تھا, ایسا کتنا بدکار تھا, ایسا کتنا خراب تھا, لیکن آج جو ہی اس نے اپنے حضور توبہ کی, اللہ نے اس کا مقدر ایسا بنا دیا, اس کا مرتبہ ایسا بنا دیا کہ اپنا تو اپنا رحمت کو جب جوش آتا ہے, اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سچی توبہ کر لو, سچی توبہ کر لو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک بات بتاؤں کہ ایک دن میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, بس روتا ہی رہا. میرے مصطفیٰ نے پوچھا تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے حضور میں بڑا گنہگار ہوں, میں بڑا سیاکار ہوں, سرکار میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کیسے معاف کرے گا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پریشان کیوں تھا, اللہ معاف فرمانے کو قادر ہے, توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. کہنے لگا حضور میرا بہت بڑا گناہ ہے. عرض کرتے سرکار ارشاد فرماتے کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا آقا ہاں میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے. مصطفیٰ فرماتے کہ تیرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں آقا میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے. روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا. تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے بندے کہ تیرا گناہ میرے رب کی رحمت سے بھی بڑا ہو گیا. کہا تو رو کر کے کہنے لگا زمین سے بڑا میرا گناہ ہے, آسمان سے بڑا میرا گناہ ہے, اس سے زیادہ بڑا گناہگار زمین پر کوئی نہ ہوگا, لیکن ہاں اللہ کی رحمت سے بڑا تو نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہوتا ہے, توبہ کر لے. کہنے لگا اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرا گناہ یہ ہے کہ میں قبرستان میں ڈیوٹی کرتا تھا. سننے آپ, میں قبرستان میں رہتا تھا, میری ڈیوٹی تھی قبروں کو صفائی کرنے کی قبرستان میں, لیکن میرے اندر ایک بری لت پڑ گئی آقا, وہ گناہ جسے میں بیان بھی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے بتا کیا گناہ ہے, بتا تیرا گناہ کیا ہے, بتا دے. روتا جاتا اور بتاتا جاتا حضور میں مردوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا. اللہ اوپر لوگوں کتنا گر گیا انسان, دیکھا آپ نے کوئی حد ہے اس کے گرنے کی. اللہ اوپر ابھی چند سال پہلے آپ نے پاکستان کی بھی ایک کلپ دیکھی ہوگی. اللہ اوپر وہاں بھی قبرستان سے ایک نوجوان کو اریسٹ کیا گیا, اور جب وہ پولیس کسٹڈی میں آیا اور جب پوچھا اس سے تو اس نے کہا ہاں یہ ظلم میں کرتا ہوں, یہ گناہ میں کرتا ہوں. تب اسے جیل تک پہنچایا گیا. اللہ اوپر لوگوں تم لوگ فکر میں تم اپنے گھروں میں اپنے دوستوں کو لے کر آتے ہو, تم تو اپنے گھروں میں اپنے یاروں کو لے کر آتے ہو. تمہاری ماں بہن بیٹی ہوتی ہے وہی لا کر کے اپنے دوستوں کو بٹھاتے ہو. یہ کوئی دوستی نہیں ہے. اپنے گھر میں لاؤ, اپنی بہن کے سامنے بٹھاؤ, اپنی بیٹی کے سامنے لا کر کے کسی غیر مرد کو بٹھاؤ. آؤ یہ میرا دوست ہے, ہاں ہاں میرا دوست ہو سکتا ہے, لیکن تیری بہن کے لیے غیر محرم ہے, تیری بیوی کے لیے غیر محرم ہے, تیری بیٹی کے لیے غیر محرم ہے. تیرا دوست ہو سکتا ہے, دوستی کرنی ہے تو گھر کے اندر نہیں, دوستی کرنی
बेशक बहुत अच्छा पाया आज रिश्तों के कत्ल हो रहे हैं, यही बात आज लोग मिलकर दगा दे रहे हैं। अच्छा लगा भाई मेरे आप बहुत उम्दा। रोजाना अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, कोई दोस्त बनाने के काबिल नजर नहीं आता, और है तो उसे घर से बाहर रखो। जी जी अल्लाह अकबर कहने लगा, हुजूर मेरा गुनाह ये है कि मैं मुर्दों के साथ जिना करता था, अल्लाह अकबर अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा। इतना कहा मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफा मेरे आका आंखों में आंसू भर लाए। नबी फरमाती वाकई तेरा गुनाह बहुत बड़ा है। कहने लगा आका आगे सुने। मेरे मुस्तफा फरमाती बता, कहने लगा हुजूर एक दिन अंसार की एक जवान बेटी आई, उसे लोग अपना करके वापस चले गए। मेरे अंदर की खवासत बाहर आई, मैंने उसके साथ कब्र को खोला, उसके साथ मैंने मुंह काला किया, मैंने जिना किया। आका मुझे अल्लाह कैसे माफ करेगा, मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया। और फिर उसकी और उसके बाद मैं जब उसके साथ मैंने जिना किया ना, तब मेरे रब ने उसमें जान पैदा कर दी, और वो बोल उठी। उसका जुमला ये था, नादान तूने मुझे इन पाक लोगों के बीच में नापाक कर दिया, अब मैं तरफ के बारगाह में इस नापाकी को लेकर कैसे हाजिर होगी। कहने लगा आका मैं डर के मारे वहां से भाग तो आया, लेकिन जब बिस्तर पर लेटता हूँ उसी की चीखें सुनाई देती है। जब घर में रहता हूँ उसकी आवाज आती है, जब घर से बाहर तन्हाई में आता हूँ उसका चीखना मुझसे सुना नहीं जाता। उसका बार बार ये कहना कि तूने मुझे नापाक कर दिया, मेरे अपने सामने कौन सा मुंह लेकर के हाजिर हो। अल्लाह इतना बड़ा गुनाह किया मैंने, मेरा रब मुझे कैसे माफ करेगा। अल्लाह पर मेरे प्यारे उसके गुनाह को सुनकर मेरे नबी को जलाल आ गया। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया यहाँ से निकल जा। अब ये बाहर आ गया, आकर के रोने लगा, जंगलों में निकल गया, जाकर के मिट्टी को अपने ऊपर डालने लगा, कंक्रीट अपने ऊपर फेंकता है। बोला मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, ये मेरे ऊपर हाथ बरसा दे, ताकि कभी कोई इतना बड़ा गुनाह ना करे, वो समझ जाए ऐसे गुनाहगारों को रब ऐसी सजा देता है। बोला मुझे तू माफ मत कर, मुझे तू सजा ही दे दे, और दुनिया में दे दे, ताकि दुनिया वाले देखे इस गुनाह की सजा क्या है, दुनिया वाले देखे ऐसे गुनाहगारों को अल्लाह क्या सजा देता है। मुझे सजा दे दे, बोला मुझे सजा दे दे, मेरे ऊपर हाथ बरसा दे। ये ऐसे कहता जाता था और रोता जाता था, जमीन पर गिर जाता है, फिर होश हो जाता है, होश आता है, फिर रोता है, अपने ऊपर मिट्टी उठा करके फेंकता है, रोता जाता था, जब जमीन पर गिर गया, रोते रोते जमीन पर गिरा ना, तो मेरे रब की रहमत को जोश है। अल्लाह की रहमत ने पुकार कर उठा लिया, मेरे रब की रहमत ने उससे अपनी आगोश में ले लिया। मेरे रब ने इरशाद फरमाया मेरे बंदे उठ जा, अब मत रो, तू बहुत रो लिया, गुनाह तूने किया है, लेकिन तौबा कर करके तू बहुत रो लिया, अब तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जाता। अपने रब की शान देखे यार, किस कदर मेहरबान रब है, लिलमोमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह मोमिनों पर बड़ा मेहरबान। ये मेहरबानी तो है, इतने बड़े गुनाहगार को रब की रहमत पुकार रही है, उठ जा, उठ जा। कहने लगा कैसे उठूं, शर्मिंदगी होती है। रब ने इरशाद फरमाया बंदे उठ जा, तेरा गुनाह अब हमसे देखा नहीं जाता, तेरे एक एक आंसू ने तेरे गुनाहों को बख्शवा लिया है, तेरे एक एक आंसू ने हमारी रहमत को करीब कर लिया है। बंदे उठ जा, मैंने तेरे गुनाह को माफ फरमाया। अल्लाह ने अपने बंदे के गुनाह को माफ फरमा देना, फिर भी रोता रहा। मेरे रब की रहमत ने पुकार करके कहा आप क्यों रोता है। कहने लगा मौला मैं तेरे महबूब की नजर में जलील हो गया, या अल्लाह या तो मेरे गुनाह को माफ फरमा दिया तूने मौला, अगर माफ फरमा दिया मेरे गुनाह को ना तो अपने महबूब को भी खबर कर दे, अपने महबूब को भी खबर कर दे। मेरे रब ने कोई हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर के कह दो कि वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ने उसके गुनाह को माफ फरमा दिया है, अल्लाह ने उसे प्यार करना शुरू कर दिया है। महबूब तुम भी उससे मोहब्बत करो, तुम भी उसे प्यार करो। हजरत जिब्रील आए, आकर के कहा कि अल्लाह ने
वाह माशाअल्लाह अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तो चंद रोज की जिंदगी है, तौबा कर लें। मेरे सरकार अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा अपने कलम से लिखते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग मुझसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह।